بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ میرے سید اسلامک ٹیچر کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر آپ کا کوئی بھی مرض ہو، جادو ہو، جنات ہوں، تعویذات کا اثر ہو، اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو اللہ آپ کی تمام بیماریوں کو ختم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ ہے 6 شفائیں۔ مکمل سمجھنے کے لیے کہ یہ 6 شفائیں کیا چیز ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے تاکہ آپ کو بھی 6 شفائیں حاصل ہو سکیں۔ آج کل ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی بیماری نہ ہو، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا مانگتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اس وظیفے میں 6 شفائیں بتائیں گے، جس نے یہ عمل کر لیا، جو میرا بھائی یا بہن وہ بیمار ہے یا نہیں ہے، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا جیسے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ 6 شفائیں حاصل ہو سکیں گی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی شفا ہے قرآن۔ ان کی تفاصیل آپ کو انشاءاللہ میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، پہلے آپ نے ان کو غور سے سننا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پہلی شفا۔ دوسری شفا ہے حدیث کی، یعنی زمزم کی دعا، اور وہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اور تیسری شفا ہے کلونجی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا اللہ نے کلونجی میں رکھی ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ بھی آج سے اس کا استعمال شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسے کوئی بیماری آپ کے نزدیک آتی ہے۔ اور چوتھی شفا ہے شہد کی۔ پوری ایک سورت اس میں جس کا نام ہے سورۃ النحل، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اور پانچویں شفا ہے درود پاک۔ درود پاک کائنات کی بہترین شفا ہے۔ اور چھٹی شفا ہے قرآن، یعنی سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ قرآن خود شفا ہے۔ قرآن تو دکھوں اور دردوں کے لیے شفا ہے، غموں کے لیے شفا ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے اب کرنا کیا ہے، طریقہ سماعت فرما لیں۔ اور اگلی شفا اس میں زمزم ہے۔ زمزم کا ایک گھٹ لے لیں۔ اگر آپ کے پاس ایک قطرہ ہے تو آپ کے پاس جو عام پانی ہے اس میں ایک قطرہ زمزم کا ڈال دیں۔ حلال کا قطرہ بھی حلال، حرام کا قطرہ بھی حرام ہوتا ہے۔ حلال کا قطرہ حلال کر دیتا ہے اور حرام کا قطرہ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو جتنا آپ کے پاس میسر ہو آب زمزم، تو آپ نے عام پانی کے اندر اس کو ڈال لینا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اس پر دم کر دیں۔ ایک درود کی شفا ہو گئی، سورۃ الفاتحہ کی شفا، اور قرآن کی شفا قل هو اللہ احد، 3 ہو گئی۔ اور ایک چٹکی اس میں کلونجی کی ڈال لیں، اور 1 چمچ اس میں شہد کا ڈالیں۔ اگر آپ میٹھا استعمال نہیں کرتے تو چند قطرے بطور شفا شہد کے ڈال لیں، ورنہ 1 چمچ شہد۔ اگر نہیں ڈال سکتے تو صرف چند قطرے شہد، تاکہ اس میں ذائقہ اور شہد کی شفا شامل ہو جائے۔ اور اب آپ اس میں باقی رہا دعا، یعنی زمزم کی دعا، 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ پیارے دوستو، جب آپ زمزم کی دعا پڑھیں تو 3 چیزوں کی نیت کر لیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ آپ کی نسلوں میں جہالت نہیں رہے گی، آپ کی نسلوں میں علم نافع آئے گا۔
ورزقا واسعا، اور ایسا رزق دے جو وسیع ہو، کشادہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے وشفاء من کل داء، اے اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ خیر دوستو، یہ تھی 6 شفائیں اور ان کا طریقہ۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر کوئی بیمار اس عمل کو کرتا ہے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ جو بیمار ہیں، میرے بھائی بہنیں، بچے جو گھر میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ان کے لیے بھی خاص دعا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم اپنی خاص دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔